بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم اے کے نصاب میں متن فقہ میں جو کتاب شامل ہے وہ ہے بدایۃ المجتہد، جس کے مصنف کا نام علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ مالکی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن انہوں نے اس کتاب کے اندر صرف مالکی مسائل کو ذکر نہیں کیا، بلکہ اختلافی مسائل میں ائمہ اکرام کا موقف بھی ذکر کیا اور ساتھ میں وجوہات اور دلائل کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ تو نصاب میں شامل کتاب الطلاق جو ہے آج ہم اس کے متعلق پڑھیں گے، اور انشاءاللہ چند دنوں میں ہم کتاب الطلاق کو ختم کر کے اس کے بعد جو دیگر کتابیں ہیں وہ بھی پڑھیں گے بدایۃ المجتہد کے حوالے سے۔ بہرحال وہ فرماتے ہیں واتفقوا علی ان الطلاق نوعان، کہ اتفاق ہے علماء کا طلاق کی دو قسمیں ہیں۔ تو ہم نے سوال یہ بنایا ہے کہ طلاق کی کتنی قسمیں ہیں، تو اس کا جواب ہے دو۔ دوسرا سوال یہ ہے طلاق کی جو دو قسمیں ہیں وہ کون سی ہیں، تو اس کا جواب ہے طلاق رجعی اور طلاق بائن۔ یہ دو قسمیں، طلاق رجعی اور طلاق بائن۔ اگلا سوال یہ ہے طلاق کا لفظی معنی کیا ہے، تو طلاق کا لفظی معنی ہے قید کھول دینا۔ اسی طرح طلاق کا لفظی معنی ہے آزاد کر دینا۔ اسی طرح طلاق کا لفظی معنی ترک بھی ہے، طلاق کا لفظی معنی مفارقت بھی ہے، جبکہ شریعت کی اصطلاح میں طلاق کہتے ہیں خاوند کا عقد نکاح کو توڑ دینا۔ اگلا سوال یہ ہے وہ طلاق جس کے بعد خاوند کو بیوی کی رضامندی کے بغیر رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، تو اس کا درست جواب ہے ایسی طلاق کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ آپ سے سوال یوں بھی بن سکتا ہے کہ تاثیر طلاق کے لحاظ سے طلاق کی کتنی قسمیں ہیں، ہم اسکرین پہ یہ سوال لکھ دیتے ہیں۔ آپ سوال ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ بلحاظ تاثیر طلاق کی کتنی قسمیں ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے بلحاظ تاثیر طلاق کی تین قسمیں ہیں، طلاق رجعی، طلاق بائن، لیکن اس کے ساتھ آپ اضافہ کریں گے بائن صغریٰ کا، جبکہ تیسری قسم ہے طلاق بائن کبریٰ یعنی بڑی طلاق۔ تو یہ طلاق کی تین بڑی قسمیں ہیں۔ اس بین کبریٰ کو طلاق مغلظ بھی کہتے ہیں۔ اگلا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ طلاق رجعی میں رجوع کرنے کے لیے کس شرط کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی کون سی شرط موجود ہوگی تو خاوند رجوع کا حق رکھتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے عورت کا مدخول بہا ہونا ضروری ہے، یعنی وہ شوہر عورت سے ہم بستری اور صحبت کر چکا ہو۔ اگر اس نے خلوت سے پہلے صحبت سے پہلے طلاق دے دی ہے تو ایک ہی طلاق کی وجہ سے وہ بیوی اس کے اوپر حرام ہو جائے گی، اور اس عورت پر عدت بھی لازم نہیں، شوہر کو رجوع کرنے کا بھی کوئی حق حاصل نہیں ہوگا۔ ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ کس صحابی نے ماہواری کے ایام میں اپنی بیوی کو طلاق دی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجوع کرنے کا حکم دیا، تو اس کا جواب یہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ماہواری کے ایام میں آپ نے رجوع کرنے کا حکم دیا۔ اگلا ہمارا سوال یہ ہے ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الطلاق کے باب اول میں کتنے مسائل کا ذکر کیا ہے، تو اس کا جواب ہے 3 مسائل کا انہوں نے ذکر کیا۔ بہرحال کتاب الطلاق شروع کرنے کے بعد سب سے پہلے ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے
طلاق کے متعلق یہ بتلایا کہ طلاق کی دو قسمیں ہیں، طلاق رجعی ہے، پھر اس کے بعد طلاق بائن ہے۔ پھر طلاق رجعی کی تعریف کی ہے جیسا کہ گزر چکا ہے۔ یہاں پر انہوں نے پھر دلیل بھی دی، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی جب طلاق دو تم اپنی عورتوں کو تو ان کو عدت کے لیے طلاق دو، یعنی مقصد یہ ہو کہ وہ عدت گزاریں۔ زمانہ جاہلیت میں یوں ہوتا تھا، جب کسی عورت کو طلاق دیتے وہ عدت میں بیٹھ جاتی، جب اس کے عدت گزرنے کا وقت قریب ہوتا اس سے رجوع کر لیتے، پھر اس کو طلاق دے دیتے، پھر جب اس کی عدت ختم ہونے کا وقت ہوتا پھر اس سے رجوع کر لیتے۔ یوں وہ طلاقوں کی تعداد بڑھاتے رہتے تھے، اور بیوی بیچاری اکثر اوقات عدت میں بیٹھی رہتی تھی، اور طلاقیں 3 سے زیادہ بھی ہو جاتی تھیں، بلکہ ہزاروں تک وہ طلاقیں چلی جاتی تھیں۔ ان کا مقصد بیوی کو تنگ کرنا ہوتا تھا، عورت کو نہ تو اپنی بیوی بنا کے رکھتے، نہ اس کو بالکل آزاد کرتے کہ وہ کسی اور سے جا کے شادی کرے۔ تو اس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ طلاقیں 2 ہیں، یعنی جن کے بعد تم رجوع کر سکتے ہو۔ اب یہ نہیں ہے کہ تم نے ایک مرتبہ رجوع کر لی تو پہلی والی طلاق ختم، بلکہ وہ طلاق باقی ہے، یعنی کہ اگر پہلے ایک طلاق دی ہے شوہر نے، پھر رجوع کر لیا تو 2 طلاقوں کا حق باقی ہے۔ دوسری دی، پھر رجوع کر لیا، اس کے بعد صرف ایک طلاق کا حق حاصل ہے۔ جب اس نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، نہ رجوع کا حق حاصل ہے، نہ وہ رجوع کر سکتا ہے، وہ بیوی اس کے لیے حرام۔ تو بہرحال ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد یہاں پہ باب اول میں 3 مسئلے بیان کیے ہیں۔ اب ہم ہر مسئلے کی وضاحت اور جو ائمہ کرام کا اس میں اختلاف ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چنانچہ پہلا جو اختلافی مسئلہ ہے وہ یہ ہے، اگر 3 لفظ کے ساتھ طلاق دے، یعنی کہ وہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دے، تو اس صورت میں حکم کیا ہے؟ تو جمہور علماء کے نزدیک 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، یعنی اگر اس نے اس طرح طلاق دی ہے تو 3 طلاقیں ہوں گی۔ یہ ہے جمہور فقہائے امصار، یعنی اسلامی شہروں میں جو جمہور فقہا ہیں، چاہے وہ شوافی ہیں، چاہے حنابلہ ہیں، چاہے مالکیہ ہیں، چاہے احناف ہیں، ان کا مسلک یہ ہے کہ اگر اس نے اس طرح طلاق دی ہے تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ جبکہ یہاں اہل ظاہر کا مسلک یہ ہے، اگر اس نے اس طرح طلاق دی تو صرف ایک طلاق واقع ہوگی، 3 طلاقیں واقع نہیں ہوں گی، اور 3 کے لفظ کی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ یہ کہنا ہے اہل ظاہر کا۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ دلیل کیا ہے ان کی۔ اہل ظاہر کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ طلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور حضرت عمر کے عہد میں 2 سال تک 3 طلاقیں ایک طلاق شمار ہوتی تھی۔ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اہل ظاہر کی دلیل کو پڑھ بھی سکتے ہیں کہ 3 طلاق عہد رسالت، عہد صدیقی، عہد فروقی کی ابتدائی 2 سال میں ایک شمار ہوتی تھی، پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 نافذ کر دیں۔ اور ان کی دوسری دلیل وہ کہتے ہیں عہد رسالت میں رکانہ نامی ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ نہایت سخت غمگین تھا، پشیمان تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو نے کس طرح طلاق دی؟ رکانہ نے عرض کیا میں نے اسے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ ایک طلاق ہے، پس تو اس سے رجوع کر لے، یعنی تو رجوع کر سکتا ہے۔ تو جمہور اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ رکانہ نے جو بیوی کو طلاق دی ہے وہ 3 طلاقیں نہیں تھیں بلکہ طلاق بتہ دی ہے۔ طلاق بتہ اور 3 طلاقوں میں فرق ہے، تو بہرحال انہوں نے طلاق بتہ جو طلاق بین میں سے ہے وہ طلاق دی ہے، 3 طلاقیں نہیں دی، یہ جمہور کا ان کو کہنا ہے۔ اب یہ اختلاف ہے کس وجہ سے؟ تو اس اختلاف کی نوعیت اس وجہ سے ہے
کہ بیوی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہوتی ہے 3 طلاقوں سے، یعنی 3 مختلف مجلسوں میں اگر وہ 3 طلاق نے، ویسے جو شریعت کا حکم ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد بیوی جدا ہو جاتی ہے، بینا ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ اس 3 کا حکم ایک ہی جگہ پہ اپنے اوپر نافذ کرنا چاہے، یعنی فوری طور پہ اپنی بیوی کو حرام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اصحاب ظواہر کہتے ہیں دیکھیں شریعت نے 3 طلاق اکٹھے دینے کی اجازت نہیں دی ہے، جب شریعت کے حکم کے خلاف کرے گا تو ہم حکم بھی اس پہ لاگو نہیں کریں گے۔ تو جمہور اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ طلاق جو ہے نظر اور قسم کے مشابہ ہے۔ نظر اور قسم کی وجہ سے بندہ اگر اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کر لے تو وہ لازم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ جو حکم 3 طلاقوں سے علیحدہ علیحدہ ثابت ہونا تھا، اگر کسی بندے نے جلدی سے اپنے اوپر نافذ کر لیا تو وہ حکم نافذ ہو جائے گا، یہ جمہور کا کہنا ہے۔ اس مسئلے میں اس کا اضافہ آپ یوں کر لیں کہ جو فقہا کہتے ہیں کہ 3 طلاق دینے سے 3 نہیں ہوتی، یا ایک کلمہ کے ساتھ 3 دینے سے 3 طلاقیں نہیں ہوتی، وہ یوں دلیل پیش کرتے ہیں کہ طلاق ان افعال کے مشابہ ہے، ان کاموں کے مشابہ ہے جن کے وقوع کی صحت، یعنی جن کے واقع ہونے کی صحت اور درستگی کے لیے ضروری ہے کہ جو شرعی شرائط ہیں وہ پورے ہوں۔ مثلا ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، جیسے نکاح ہے کہ نکاح تب منعقد ہوگا جب شریعت کے شرائط کے مطابق ہو۔ اگر شرعی جو شرائط ہیں یعنی ایجاب و قبول نہ ہو، گواہ نہ ہو تو نکاح نہیں ہے۔ اسی طرح بیع ہے، بیع کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ بیع شرعی اصولوں کے مطابق ہو۔ اگر وہ بیع شرعی اصولوں کے مطابق نہیں ہے یا کوئی شرط اس میں موجود نہیں تو وہ بیع فاسد ہے۔ تو اسی طرح اصحاب ظواہر یہ کہتے ہیں طلاق بھی ان کے مشابہ ہے، چونکہ 3 طلاقیں جس طریقے سے اس نے دی ہیں وہ شرعی شرائط کے مطابق نہیں ہیں، لہذا 3 طلاقیں واقع نہیں ہوں گی۔ اور جو دوسرے جمہور ہیں جس میں تمام ائمہ حضرات آ جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ طلاق نظر اور یمین کے مشابہ ہے، یعنی منت اور قسم کے مشابہ ہے۔ اس کے بتلانے کا مقصد یہ ہے جس طرح ایک بندہ اپنے اوپر غلط منت مان لے، غلط قسم اٹھا لے تو وہ منت تو ہو جائے گا، وہ قسم تو منعقد ہو جائے گی۔ اسی طرح اگرچہ ان کلمات کے ساتھ 3 طلاقیں دینا ٹھیک تو نہیں تھا، لیکن چونکہ اس نے دے دی ہے، اس نے اپنے اوپر 3 طلاقوں کی وجہ سے بیوی کو حرام کر لیا ہے جلدی میں، تو اس وجہ سے بیوی اس کی حرام ہو جائے گی، 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگلا جو ہمارا سوال ہے اسی مسئلہ کے مناسبت سے ہم نے سوال کا انداز یہ رکھا ہے، کیا غلامی کی وجہ سے طلاق اور عدت پر کچھ اثر پڑتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے جی ہاں، یعنی غلامی کی وجہ سے طلاقیں 2 اور عدت 2 ماہواری، اس میں کچھ اختلافی مسائل ہیں، وہ آپ کو ہم بتلاتے ہیں۔ ایک پہلا اتفاقی مسئلہ یہ ہے، اگر شوہر بھی غلام ہے، بیوی بھی باندی ہے، کسی کی ملکیت میں ہے، اس صورت میں 2 طلاقوں سے ہی بیوی حرام ہو جائے گی، اور شوہر کو 2 طلاقوں کا ہی حق حاصل ہے، اس سے زیادہ کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اگرچہ آج کے زمانے کے ساتھ اس کا تعلق بہت کم ہے، لیکن ہمارے نصاب میں چونکہ شامل ہے۔ لیکن اختلاف اس بات میں ہے کہ غلامی کس میں معتبر ہے، مرد میں یا عورت میں، تو یہ مسئلہ انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے۔ اب اگلا ہمارا سوال یہی ہے کہ غلامی کا اعتبار کس میں ہوگا، بیوی میں یا شوہر میں؟ تو پہلا قول جو ہے غلامی کا اعتبار شوہر میں ہوگا، یہ پہلا قول ہے کہ غلامی کا اعتبار شوہر میں ہوگا۔ کیا مقصد اس کا یہ ہے، جب شوہر غلام ہو تو اس کی دوسری طلاق مغلظہ ہے، چاہے بیوی آزاد ہو یا بیوی باندی ہو، ہر صورت میں۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ
اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا قول ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ دوسرا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ غلامی کا اعتبار عورت میں ہوگا، یعنی اگر عورت باندھی ہے تو شوہر اس کو صرف 2 طلاق دینے کا مجاز ہوگا، چاہے شوہر آزاد ہو چاہے شوہر غلام ہو۔ اور اگر بیوی جو ہے، عورت جو ہے وہ آزاد ہے تو اس کو ہر حال میں 3 طلاقیں ملیں گی، تب وہ حرام ہوگی، اس سے پہلے نہیں، چاہے اس کا شوہر غلام ہو چاہے اس کا شوہر آزاد ہو۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کا قول ہے کہ غلامی کا اعتبار عورت میں کریں گے۔ اگر عورت باندھی ہے تو 2 طلاقیں ہی اس کے لیے طلاق مغلظہ کے درجے میں ہے، چاہے شوہر آزاد ہے چاہے غلام ہے۔ اور اگر بیوی آزاد ہے تو اس کو 3 طلاقوں سے ہی وہ حرام ہوگی، چاہے اس کا شوہر غلام ہے چاہے اس کا شوہر آزاد ہے۔ امام اس میں جو اختلاف ہے اس کی جو وجہ ہے وہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طلاق جو دی جاتی ہے وہ عدت کی وجہ سے دی جاتی ہے، کہ تاکہ وہ عدت کو شمار کرے، اور طلاق کا جو حکم ہے یعنی مطلقہ ہونا، عورت طلاق یافتہ ہو جاتی ہے، ان چیزوں کا تعلق عورت کے ساتھ ہے، لہذا طلاق کا تعلق بھی عورت کے ساتھ ہوگا۔ اگر وہ آزاد ہے تو 3 طلاقیں اس کو دیں گے تب وہ حرام ہوگی، اور اگر وہ باندھی ہے تو 2 طلاقوں سے حرام ہو جائے گی، کیونکہ عدت جب باندھی ہو تو بالاتفاق 2 حیض ہے، اور جب آزاد ہو تو 3 حیض ہے۔ اسی طرح یہ طلاق جس سے حکم عدت ثابت ہے، اور یہ طلاق جس کی وجہ سے عورت مطلقہ ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کو دینے والا مرد ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کا تعلق عورت کے ساتھ ہے، کیونکہ طلاق کے بعد احکامات تو عورت نے گزارنے ہیں، عدت میں تو عورت نے بیٹھنا ہے۔ مطلقہ ہونا، یہ اس لفظ کا اطلاق تو عورت کے اوپر ہوتا ہے، طلاق یافتہ ہونا اس چیز کا تعلق عورت کے ساتھ ہے، لہذا طلاق کی تعداد میں غلامی اور آزادی کا تعلق بھی عورت کے ساتھ ہوگا۔ یہاں پر ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرا مسئلہ بھی بیان کر دیا، بہرحال وہ اسی کے ساتھ متعلق ہے کہ غلامی طلاق کی جو تعداد کی کمی ہے اس میں غلامی مؤثر ہے یا نہیں۔ اس میں بعض تو یہ کہتے ہیں اجماع ہے کہ غلامی مؤثر ہے، یعنی غلامی کی وجہ سے تعداد کی طلاقوں میں کمی ہو جاتی ہے، جس طرح کی اختلافی مسئلہ گزر چکا ہے۔ ہاں کہتے ہیں کہ امام ابو محمد بن حزم یعنی ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جماعت اس چیز کے مخالف ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں غلام اور آزاد برابر ہیں، یعنی غلامی کا کوئی تعلق ہو، طلاق کی کمی کے اندر کوئی غلامی کا تعلق نہیں ہے، غلام اور آزاد دونوں برابر ہیں۔ بہرحال یہ اس قدر اہم مسئلہ نہیں ہے۔